جب میرے سے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے نا، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر لینا چاہیے، افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا جو معاشرہ ہے نا، اس میں ہماری ڈکشنری میں یہ الفاظ موجود ہے تم غلطی پر، یہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ 4 الفاظ ہیں میں غلطی پر ہوں، لیکن بمشکل 4 بندے بھی نہیں ملیں گے جو یہ کہنے والے ہوں کہ میں غلطی پر ہوں، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مجھے افسوس ہے۔ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ تو غلطی پر ہے، تم غلطی پر ہو۔ یہ اسلامی معاشرے کا مزاج نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ اگر غلطی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس غلطی اور کمی کوتاہی کو تسلیم کر کے معاملے کو فوراً ختم کر دیا جائے۔ اگر غلطی تسلیم نہیں کی جائے گی، معاملہ بڑھ جائے گا اور آگے تک بات تھانے کچہری اور پتہ نہیں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، بات چھوٹی سی ہوتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم چھوٹا نقصان برداشت نہیں کرتے، پھر ہمیں بڑا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائیو، چھوٹا نقصان برداشت کر لیں، غلطی مان لیں، تسلیم کر لیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ غلطی نہیں مانیں گے، معاملہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر کئی ایسے واقعات ہیں، 50 قتل ہو گئے ہمارے علاقے کے اندر، پھر جا کر صلح ہوئی، معاملہ چھوٹا سا تھا۔ تو کیا شروع میں اس کو معاملے کو حل کر لیا جاتا تو 50 افراد قتل تو نہ ہوتے؟ سیدنا آدم علیہ السلام، ان سے غلطی ہوئی، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، کہنے لگا انا خیر منہ، اپنی غلطی پر جواز پیش کرنے لگا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، جنت کی ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی بیوی کے لیے ہیں، مگر یہ جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا۔ باقی ساری جنت جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ لیکن غلطی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اس کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھا لیا، اللہ نے ساری نعمتیں چھین لی، اب پریشان ہو گئے، رو رہے ہیں، یا اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، غلطی کا اعتراف کرنے لگے، یا اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ ہمیں بتا تو راضی کیسے ہوگا، کیسے ہماری غلطی کو معاف کرے گا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سورہ اعراف میں اللہ نے بیان کر دیا، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دو افراد کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک اس نے غلطی تسلیم نہیں کی، اب وہ اس میں تکبر آپ کو نظر آ رہا ہے، اکڑ، اصرار، غلطی پر اڑ گیا، وہ غلطی تسلیم نہیں کی، بلکہ آئندہ سے کہہ رہا ہے میں ان کو گمراہ کروں گا، اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے بائیں سے حملہ کروں گا، اوپر نیچے سے حملہ کروں گا، میں ان پر حملہ کروں گا، میں نے جہنم میں لے کر جاؤں، مجھے مہلت چاہیے۔ دوسری طرف عجز ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ غلطی ہو جائے تو مان لے، تسلیم کر لے۔ اور ابلیس کا طریقہ کیا ہے؟ غلطی ہو گئی اڑ جائیں، تکبر کا اظہار کریں، نہ مانے غلطی کو۔ تو میرے بھائیوں، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں،
اور آدم علیہ السلام کے طریقے پر، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر کبھی کمی کوتاہی غلطی ہو جائے تو فوراً اس غلطی کا اعتراف کر۔ آئیے میں صحابہ کی زندگیوں میں سے دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا سیدنا بلال کو کہہ دیا کالی عورت کا بیٹا، کالی کلوٹی حبشی عورت کا بیٹا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی، اللہ کے نبی ابو ذر نے مجھے کہا ہے کالی حبشی عورت کا بیٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلا لیا اور آپ نے ان سے دریافت کیا، آپ نے یہ کہا؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی بات ہے، جب آپ نے احساس دلایا کہ یہ غلط بات تم نے کی ہے، ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے۔ اب حضرت بلال غلام تھے نا، معاشرے کے اندر اس دور کے اندر غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے۔ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، تم انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، اور وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور ان پر ایسے کام کی ذمہ داری نہ ڈالو جو ان کے بس سے باہر ہو، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور اگر ان پر مشکل کام کی ذمہ داری ڈالو تو پھر ان کی مدد کرو۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا اعتراف انہوں نے کر لیا اور فوراً سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے معافی مانگنے لگے، اور یہاں تک کہ اپنا گال زمین پر لگا دیا اور کہنے لگے اے بلال اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھ کر چہرے کو مسل۔ اس سے غلطی ہوئی، میں نے تمہیں برا کہا، تیری ماں کو گالی تھی۔ حضرات یہ کتنے بڑے لوگ تھے، فوراً احساس ہوا، اپنی غلطی تسلیم کر کے جا کر ان سے معافی مانگنے لگے، معاملے کو وہیں ختم کر دیا۔ اور ہم معاملے کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم لڑائی کو بڑھاتے ہیں، جھگڑے کو بڑھاتے ہیں۔ سمجھانے کوئی بندہ سمجھانے والا سمجھائے بھی تو سمجھنے کو تیار نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور معاملہ گفتگو سے بڑھتا گیا، اونچی اونچی بولنے لگے، انسان ہے نا۔ یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی غلط بات کہہ دی جس سے وہ ناراض ہو۔ جب انہوں نے بات کی وہ ناراض ہو کر آگے چل پڑے، اسی وقت فوراً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فوراً ان کے پیچھے عمر مجھے معاف کر، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتنے بڑے لوگ ہیں، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا، غصے میں ہوں، ان کا غصہ مشہور ہے، آگے آگے جا رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، ابو بکر پیچھے پیچھے، اب عمر معاف کر دو، کہتا ہے میں نے نہیں معاف کرنا۔ یہاں تک کہ ان کا گھر آ گیا، وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ سیدنا ابو بکر پریشان ہو کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، جب اللہ کے نبی کی مجلس میں آ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے چہرہ پڑھ لیا اور آپ نے فرمایا یہ صاحب تو کسی مشکل میں گرفتار لگ رہے ہیں، کسی مشکل میں آئے۔ تو انہوں نے آ کر سارا واقعہ بتایا۔ اس دوران جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دروازہ بند کر لیا، گھر میں داخل ہوئے، گھر میں جب داخل ہوئے تو غصہ ختم ہوا، تو انہیں بھی احساس ہوا کہ جب ابو بکر معافی مانگ رہے تھے، غلطی تسلیم کر رہے تھے، تو عمر تمہیں معاف کر دینا چاہیے تھا، تم نے انہیں معاف نہیں کیا، اب تم غلطی پر فوراً جاؤ اور ان کو معاف کرو اور ان سے اپنے اس رویے کی معذرت کرو۔ گھر سے نکلتے ہیں، اب انہیں پتا ہے کہ ابو بکر کہاں جا سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساری بات بتاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں نے بے رخی کی، جب وہ معافی مانگ رہے تھے تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں غصے کے آثار صحابہ نے دیکھے۔
آپ غصے میں آ گئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی میری غلطی ہے، میں جو ہے نا آپ غصے میں نہ آئے، میری غلطی تھی، میں نے اس کو سخت الفاظ کہہ دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا اور تم نے مجھے جھٹلایا تھا، وقال ابو بکر صدق، جبکہ یہ ابو بکر ہی تھا جو مجھے سچا کہتا تھا، تم جھوٹا کہتے تھے، یہ سچا کہتا۔ ووصانی بنفسہ ومالہ، اور یہ ابو بکر وہ ہے کہ جس نے اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ میری خدمت کی ہے، میرا ساتھ دیا ہے۔ فہل انتم تارکونی صاحبی مرتین، کیا تم میری خاطر میرے دوست کو ستانا چھوڑ دو، اور میری خاطر میرے دوست کو ستانا چھوڑ دو؟ اور آپ نے یہ بات 2 بار کہی، اور روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، فما اوذی بعدہا، اس کے بعد کبھی کسی صحابی نے سیدنا ابو بکر کو نہیں ستایا۔ ان کا مقام اور مرتبہ منبر رسول پر سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ ابو بکر وہ شخص ہے، جب تم لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو یہ میرا ساتھ دے رہا تھا، مجھے سچا کہہ رہا تھا، اور اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اس نے میری بڑی خدمت کی۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے سے کوئی بندہ کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، یہ بڑا پن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما تواضع احد الا للہ الا رفعہ اللہ تعالی، جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ ایک کتاب ہے رازحیات، اس کو میں پڑھ رہا تھا، مولانا وحید الدین خان انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں، فوت ہو گئے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو انہوں نے ایک واقعہ اس میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جاپان میں 2 گاڑیاں ٹکرائیں اور دونوں ڈرائیور باہر نکلے اور ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور دونوں کہہ رہے ہیں میری غلطی ہے، وہ کہتا ہے میری غلطی ہے۔ دونوں، یہ مزاج دیکھیں قوموں کا، جنہوں نے ترقی کی ہے، وہ کہتا ہے میری غلطی ہے، وہ کہتا ہے میری غلطی ہے۔ ہمارے یہاں اگر 2 گاڑیاں ٹکرائیں، نقصان نہیں ہوا، تو دونوں باہر نکل کر کیا کہیں، اور تیری غلطی ہے، وہ کہتا ہے تیری غلطی ہے۔ یہ مزاج دیکھیں، ہم کہیں گے تیری، دونوں ساتھی کہیں گے تیری غلطی ہے، وہ کہے گا تیری غلطی ہے، اور وہ ان کا مزاج کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میری غلطی ہے، دونوں کہہ رہے ہیں میری غلطی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تعمیری مزاج، اور یہی تعمیری مزاج جس قوم کے اندر پیدا ہو جائے، وہ قوم آگے بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے۔ اور ہم 2 گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، نقصان سے بندہ بچ جاتا ہے، ٹکراتے ٹکراتے رہ جاتی ہیں، نقصان نہیں ہوتا، مگر بعد میں لڑائی سے بھی نقصان ہوتا ہے، سر پھٹ جاتے ہیں، لڑائی تھانے کچہری تک چلی جاتی ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ وہاں غلطی مان لی جائے، تسلیم کر لیا جائے اور معاملے کو وہیں دفن کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، غلطی کا اعتراف کرنا سیکھیں، غلطی ہو جائے تو فوراً کہیں معاف کر دو یار، میری غلطی ہے، یہ الفاظ ذہن میں بٹھا لیں کہ مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہے، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میرا دل صاف ہے۔ تو جب یہ آپ کے مزاج بن جائے گا تو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا معاشرہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ مزید ٹائم ہو گیا ہے، اگلے جمعے میں یہ بتایا جائے گا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے نا، تو اس کے ساتھ برا نہ کریں، اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں، برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آئیں، اپنا مزاج ایسا بنائیں تاکہ ہم ایسے معاشرے کو ڈیولپ کریں، ایسا معاشرہ ہم بنائیں کہ جہاں پر ایک دوسرے کے لوگ خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رازوں کی حفاظت کرنا سکھایا، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ کسی بڑے عہدے پر چلا جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، صدر بن جاتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتا ہے، تو اس کے پاس پاکستان کے بڑے بڑے راز اس کے پاس ہوں، اور اگر اس کا وہ پیٹ کا ہلکا ہوا تو وہ راز لوگوں کے سامنے شیئر کر دے گا، دشمن تک وہ راز پہنچ جائیں گے، اور پاکستان کے لیے، ملک کے لیے وہ کتنا نقصان دہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری تربیت کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ راز کو جو ہے نا وہ آگے بیان کرنے والا خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اصول بیان کیے جا رہے ہیں ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔